اوکے اوکے اوکے، ہم نے تو پڑھ لیا جمعہ، تو آپ پلیز چاہیے، جمعہ زیادہ ضروری ہے۔ تو کیا ہے اسلام میں ایسٹرونومی؟ اچھا تو دخان کا وہ کہتے ہیں ان فیکٹ دا ماڈرن the notion derived from the Quran is one of the celestial and terrestrial evolution. ٹھیک ہے، تو ایک ایوولوشن کے تحت یہ کائنات جو ہے نا وہ قائم ہوئی ہے، یہ قرآن آپ کو کہتے ہیں اور یہی سائنسز کہتی ہیں۔ There are also basic pieces of information concerning the existence of an initial gas mass دخان۔ ٹھیک ہے جی، دخان کا ورڈ یوز ہوا ہے 25ویں سپارے میں، اس کا نام بھی سورہ دخان ہے، which are unique of the Quran as well as description of the element which although at first was fused together رتق۔ اچھا جی، قرآن میں ایک اور لفظ بھی یوز ہوا ہے رتق اور فتق کا، ٹھیک ہے کون سا یوز ہوا ہے بتاؤ؟ رتق اینڈ فتق، نظر آ رہے؟ دس از رتق اینڈ دس از فتق، جی نظر آ رہا ہے آپ کو یہ ورڈ؟ جی سر۔ ہاں، تو رتق کہتے ہیں کسی بھی چیز کا ایسے ایک ملا ہوا ہونا، جوائنٹ، ٹھیک ہے؟ اور فتق کس کو کہتے ہیں؟ فتق کہتے ہیں کانتا رتقا ففتقناہما، ٹھیک ہے؟ یہ کیا کائنات تھی؟ یہ آپس میں جڑی ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ اور پھر ایک دھماکہ ہوا ففتقناہما، اور یہ سب علیحدہ علیحدہ ہو گئے۔ دھماکے کا لفظ میں نے کہاں سے یوز کیا ہے؟ دھماکے کا لفظ قرآن میں نہیں آیا، لیکن دھماکے کا لفظ کہاں پر آیا ہے بتاؤ؟ کون سی تھیوری میں آیا ہے؟ اینی ون ہے بتا سکتے ہیں؟ دھماکے کا لفظ میں نے کہاں سے لیا ہے؟ قرآن میں تو آیات ہے نا کہ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، کیا یہ کافر دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ کائنات جو تھی یہ رتقا بالکل جڑی ہوئی تھی، ففتقناہما، ایک دھماکہ ہوا اور یہ جو ہے نا وہ جو بال کی شیپ کی تھی نا دھماکے سے علیحدہ علیحدہ ہو گئی۔ تو یہ کہیں پہ آپ کو سائنس میں ملتا ہے یہ کانسیپٹ؟ جی جی، کچھ تھوڑا سا آپ نے ذہنوں کو استعمال کریں، آپ نے اس کے بارے میں بہت پڑھا ہے، تھوڑا سا بھی غور کریں گے تو آپ کو آ جائے گا ذہن میں کہ میں کس تھیوری کی بات کر رہا ہوں۔ ہم چاہتے ہیں ہماری کلاس انٹریکٹیو ہو نا، اگر صرف میں بولتا رہوں گا تو آپ لوگ انٹرسٹ لوز کر جائیں گے، ویسے بھی ہم گھروں میں بیٹھے ہیں، ڈسٹریکشن ہے کافی زیادہ۔ جی، اینی ون کین ریز دی ہینڈ؟ اچھا تو میں بتا دیتا ہوں، کیا میں آپ کو بتاؤں؟ شوڈ آئی ٹیل یو؟ اچھا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جی میرے ساتھ ہی ہے نا سب؟ ایوری ون از ود می؟ یس سر۔ یس سر۔ اچھا تو وہ ہے بگ بینگ تھیوری، آپ لوگوں کو یاد اب آ گیا ہوگا کہ وہ ہے بگ بینگ تھیوری، کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک گیسیس اسٹیٹ تھی، ایک بال تھی، یہ پوری کائنات، پھر ایک بینگ ہوئی، آؤٹ آف دیٹ بینگ وہ دھماکہ جو تھا اس سے وہ پوری، تو قرآن میں باقاعدہ اس کا ذکر آیا، ٹھیک ہے؟ تو ہم پہلے بھی یہ بات کر رہے تھے کہ قرآن جو ہے پرنسپلی کبھی بھی سائنس سے ٹکر نہیں کرتی، سائنس کے ساتھ ٹکراؤ اس کا نہیں ہے۔ God is the one who has created heaven and the earth and what is between them. It would seem that this، تو وہ kehte کہ جو کچھ بھی اس میں ہے تو تمام elements which resulted in the formation of gaseous galaxies and then stars from which the planets were born, reference is also made in Quran as intermediary creation۔ پھر ہم astronomy کی طرف آ جاتے ہیں،
تو اسٹرانومی آپ کو پتہ ہے چاند ستاروں کا علم ہے، ایسے ہی ہے. Describe the Westerners the detail the Quran contain on certain points as astronomy سب سے پہلے آ جاتے ہیں سن اینڈ مون کا. آپ کو دیکھیں سن اینڈ مون جو ہے اس میں کیا اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ whereas the Bible talks about the sun and the moon as two lights, different distinguishes between them by use of different terms like اس نے لائٹ کے لیے کیا یوز کیا ہے؟ نور. ٹھیک ہے نا جی. اور جبکہ اس نے سن کے لیے سراج کا ورڈ یوز کیا. Did you see how Allah created 7 heavens one above the other and made in them the moon a light and the sun a lamp? ٹھیک ہے نا جی. تو یہ کہاں پر آتی ہے؟ یہ آپ کو وجعلنا وجعلنا القمر نورا والشمس سراجا. ٹھیک ہے نا. وجعل القمر نورا والشمس سراجا یہاں پر آتا ہے یہ. تو اسی طرح سٹارز اور پلانٹس کے بارے میں قرآن کہتا ہے we have adorned the lowest heaven with ornaments. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ کیا ہے؟ یہ کون سے والے آسمان کی بات ہو رہی ہے؟ جو آسمان جو ہمارے قریب ہے اللہ تعالیٰ نے وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. تو جو لوور ہیون ہے وہ کون سی ہے؟ جو دنیا کے قریب ترین ہے. تو یہ سب کچھ قرآن میں مینشنڈ ہے. آربٹس کا ذکر آتا ہے کُلٌّ فی فلک یسبحون. اب اگر وائٹ بورڈ ہوتا تو میں آپ کو سمجھاتا. ٹھیک ہے. بہرحال آپ سمجھ لیں کہ ہر چیز اپنے مدار میں تیر رہی ہے. کُلٌّ ہر چیز فی فلکن اپنے مدار میں تیر رہی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اگر آپ اس موشن کو ٹریجیکٹری فارم میں دیکھیں نا، یہ جس طریقے سے پوری کائنات چل رہی ہے تو یہ بالکل ایسے ہی چل رہی ہے پوری کائنات جیسے تیر رہی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور پھر یہ بھی یہاں پہ مینشن کر دیا کہ جو سن ہے وہ اپنی ریسٹ پلیس کی طرف جا رہا ہے. تو اگر آپ کائنات کو غور سے دیکھیں تو یہ ہمارے جتنے سیارے ہیں یہ سن کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ کہاں جا رہے ہیں سن؟ وہ اپنی ریسٹ پلیس کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے قرار تو تب بھی آئے گا نا جب ہم اپنے رب کے پاس جائیں گے. جب تک اس دنیا میں ہے تب تک تو دل مضطرب ہی رہیں گے. کیا کہتے ہو؟ تھوڑی سی درمیان میں شاعری بھی آ گئی. دلوں کو تو قرار تبھی ملے گا نا جب ہم اپنے رب کے پاس جائیں گے. جب تک اس دنیا میں ہے تو تب تک تو قرار ملنا مشکل ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے نا امید نہ ہو. یہ جتنی وحشت تمہیں پوری کائنات میں نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اس سے تم گھبراؤ مت، بلکہ میرا ذکر کر لیا کرو، میں تمہیں تمہارے دلوں کو سکون پہنچاؤں. ٹھیک ہے. تو قرآن نے آپ کو مکمل طور پہ سائنس کے حوالے نہیں کر دیا. ٹھیک ہے. بلکہ رب کا اور آپ کا میٹر سے علاوہ بھی ایک رشتہ ہے اور وہ ہے میٹا فزیکل. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ایک روحانی رابطہ قائم کرنا چاہتے ہیں اور فرمایا کہ اللہ بی ہولڈ بذکر اللہ تطمئن القلوب. کیا ہے؟ آپ کے دلوں کو کیا ملے گا؟ اطمینان ملے گا جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے. سے سبحان اللہ ایوری ون. سبحان اللہ. جی باقی سبحان بھی کہیں اللہ. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اسی طرح ڈے اور نائٹ کا بھی ذکر کیا ہے. ہی کوائلز دا ڈے اپون دا نائٹ، نائٹ اپون دا ڈے اینڈ ڈے اپون دا نائٹ. ٹھیک ہے نا جی. تو اس نے کیا کیا؟ وہ ایک دوسرے کے اوپر، ٹھیک ہے نا جی، وہ اپنے وقت کے اوپر جو ہے آتے ہیں. قرآن میں کس طرح سے آتا ہے؟ بتاؤ کسی کو یاد آئے قرآن میں کیسے آتا ہے؟ کلن فی اس طرح سے آتا ہے نا، سابقاً کے لفظ کا آتا ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر سبقت نہیں لے کے جا سکتے. للشمس تجری لمستقر لها للشمس ينبغي ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. کیا آتا ہے؟ ولا الليل سابق النهار. اور تم رات کو کبھی نہیں دیکھو گی کہ وہ دن پہ سبقت لے جائے. ٹھیک ہے. تو قرآن نے بتایا ہے کہ ہر چیز اپنے وقت کے ساتھ ساتھ. پھر اسی طرح 12 مہینوں کا باقاعدہ قرآن میں ذکر کیا گیا ہے کہ ان اسنا عشرتا
ٹھیک ہے نا، شہرن، اس اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں میں پورے سال کو جو ہے نا وہ تقسیم کیا ہے۔ اگر یہ مہینے نہ ہوتے تو ہم لوگ کلوزنگ کیسے کرتے؟ ٹھیک ہے، 30 دنوں کے اندر ہم کلوزنگ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اگلے مہینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی خوبصورت طریقے سے اس پوری دنیا کو جو ہے نا وہ ٹھیک ہے نا جی، مختلف انڈیکیشنز کے تھرو اس کو ڈیزائن کیا ہے۔ جی کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے آپ؟ اچھا تو آگے چلتے ہیں۔ ہاں ہوپ آپ لوگ بور نہیں ہو رہے۔ تو ایکسپینشن آف دا یونیورس کی آ رہی ہے صدائے دمدم کن فیکون، یہ کس کا شعر ہے؟ یہ ہے علامہ اقبال کا شعر، ٹھیک ہے نا جی۔ I built the heaven with power، ٹھیک ہے نا جی، and it is I who am expanding it، ٹھیک ہے۔ تو یہ قرآن کے اندر باقاعدہ ایکسپینشن کا بھی ذکر آ رہا ہے، اور یہی چیز سائنس بھی کنفرم کرتی ہے کہ یہ پوری کائنات جو ہے نا یہ ابھی اسٹیگننسی کا شکار نہیں، یہ اور مزید ایکسپینڈ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ So the expansion of the universe was first suggested by the general theory of relativity and is supported by the calculation of astrophysics. Like towards the red section of the spectrum is explained by the distancing of one galaxy from another، ٹھیک ہے۔ تو ہماری گیلیکسی بھی آپس میں کنسٹرینٹ ہیں، وہ بھی قریب نہیں آ رہی، بلکہ کمال تو یہ ہے کہ اتنی اربوں خربوں گیلیکسیز ہیں اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو کراس کرتے ہوئے ٹکراتی نہیں۔ تو اگین اسی طریقے سے واٹر سائیکل کے بارے میں دیکھ لیں، جیولوجی کے بارے میں دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا یہاں پہ یہ اوپر ہمارے سے رہے گا کانکویسٹ آف اسپیس۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اس پوری کائنات سے اگر باہر نکلنا چاہتے ہو تو تم نہیں نکل سکتے مگر ایک شدید
سر آواز نہیں آ رہی آپ کی. اب آواز آ رہی ہے؟ یہ کون کر رہا ہے بھائی؟ اس نے تو ساری کلاس نکال دی، صرف 2 بندے رہ گئے. سر پتہ نہیں، مجھے خود بھی کسی نے 5 بار ریموو کیا ہے. یہ اصل میں مجھے تھوڑا سا اس کے بارے میں پڑھنا پڑے گا، ویڈیوز دیکھنی پڑیں گی. بڑے ویسے افسوس بچگانہ حرکتیں ہیں، ساری ریکارڈنگ ہماری خراب ہو گئی. چلیے ہم ریکارڈنگ جاری رکھتے ہیں، اور تاکہ ہمارا لیکچر جو ہے وہ ریکارڈنگ کے تھرو ڈیلیور ہو جائے. تو ماؤنٹینز کی آپ کو سمجھ میں آ گئی. اسی طرح اللہ تعالیٰ بیولوجی میں بھی ذکر کرتے ہیں مختلف طریقوں سے، ٹھیک ہے نا جی. Do the unbelievers not realize that the heavens and the earth are joined together? Then I clove them asunder and I made everything living thing out of water. اللہ تعالیٰ بیولوجی میں سب سے پہلا کانسیپٹ یہ دیتے ہیں کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. ہم نے کیا کر دیا؟ ہم نے تمام چیزوں کے لیے جو زندگی ہے اس کو ہم نے کیا کر دیا؟ پانی کے ساتھ جوڑ دیا. تو زندگی جو ہے وہ کس کے ساتھ جوڑ دیا اللہ نے؟ پانی کے ساتھ. ٹھیک ہے، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. تو آپ دیکھ لیں کہ آج ہمیں سائنس کہتی ہے کہ اگر پانی نہ ہوتا تو ہم کیا چند گھنٹے بھی زندہ نہیں رہ سکتے. ٹھیک ہو گیا نا. اسی طرح باٹنی میں دیکھ لیں، God is the one who sent down rain from the sky with it brought forth a variety of plant in pairs. ٹھیک ہے نا جی. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا. باٹنی کا ایک اور اصول ہے کہ ہمیشہ ہر چیز کے اندر پیئرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اپوزٹ سیکس ہوتی ہے. حتیٰ کہ جو لوگ میرے گلگت بلتستان کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ گلیشیئرز کے اندر بھی اپوزٹ سیکس ہوتی ہیں. ایک میل ہوتا ہے اور ایک فیمیل ہوتا ہے. جب وہ آپس میں ملتے ہیں تو وہ گلیشیئرز آپ بڑھتے ہیں اور وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. امیزنگ. اچھا جی، اسی طرح سائیکالوجی کو دیکھ لیں، فزیولوجی کو، ٹھیک ہے نا جی. ویریلی ان کیٹل دیر از اے لیسن فار یو. ٹھیک ہے نا. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً. کیٹلز میں بھی کیا ہے؟ تمہارے لیے ایک عبرت ہے. I give you drink from their inside coming from a conjunction between the digest contents and the blood. تو میں اب تمہیں آیت پڑھ کے سناتا ہوں، ٹھیک ہے. آیت ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا. ٹھیک ہے نا جی. اور تمہارے لیے جانوروں میں بھی، چوپایوں میں بھی عبرت ہے. نسقی، پیٹ سے تمہیں پلاتے ہیں، من بین فرث ودمن. ٹھیک ہے نا جی. تو دو اس کے وہ ہوتے ہیں نا، اس کا جو انٹسٹائن ہوتا ہے اس کے اندر 2 پیٹ ہوتے ہیں. ایک کے اندر تو اس کا گوبر جمع ہو رہا ہوتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ دمن. فرض کہتے ہیں گوبر کو اور دم کہتے ہیں خون کو. تو اللہ تعالیٰ جو تمہیں ان کے پیٹ سے وہ جو دودھ پلاتا ہے، وہ 2 جو ہیں ان کے وہ جو گند کی جو 2 اس کی بالٹیاں ہیں یا جو 2 پیٹ ہیں، اس کے اندر سے ایک انتہائی پیور آبشار اللہ تعالیٰ دودھ کی تمہارے لیے نکال کے دیتا ہے. نسقیکم مما فی بطونہا. اس کے پیٹوں کے اندر سے تمہیں بڑی خوبصورت طریقے سے تمہیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نوازتا ہے دودھ سے. من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، جو کہ بہت مزیدار ہوتا ہے پینے والوں کے لیے.
سبحان اللہ. جی باقیوں کو دوبارہ کہ جوائن کر لیں, ویسے بڑا افسوس ہوتا ہے, اس طرح نہیں کرنے چاہیے. سارے پر جوائن نہیں ہو رہی. جوائن کیسے نہیں ہو رہی؟ پتہ نہیں, وہ سارے گروپ میں سے کہ جوائن کر رہے ہیں, جوائن نہیں ہو رہی. بس یہ کوئی ہے, اللہ تعالیٰ بس اس عمر میں بھی اگر ہم اس طرح کریں گے تو کیا ہوگا. اور ہے ارے ہماری کلاس کے نہیں ہے. یہ آپ کی کلاس کے نہیں ہیں؟ اچھا اچھا اچھا, چلو اب کیا کر سکتے ہیں. اچھا آگے ہم لیکچر لے کے چلتے ہیں آگے. اس کو آپ کو لیکچر پسند آ رہے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے خلقا فی ظلمات ثلاث, 3 پردوں میں انسان کو بنایا. ٹھیک ہے نا جی. کیسے فرٹیلائزیشن ہوتی ہے. ویریلی آئی کریٹڈ ہیومن کا فرام اے اسمال کوانٹٹی آف منگلڈ فلوئڈ. ٹھیک ہے نا جی. کیسے بنایا اللہ تعالیٰ نے کہ منی یمنا, ٹھیک ہے, منی سے بنایا. ٹھیک ہے. The Arabic word nutfa has been translated as a small quantity. It comes from the verb meaning to describe, to trickle, and is used to describe what remains in the bottom of a bucket which has. The words correctly implies that fertilization is performed by only a very small volume of liquid. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے منی کا ذکر کیا, منی یمنا. ٹھیک ہے. On the other hand, mingled fluids, امشاج, ٹھیک ہے نا جی, خلق امشاج نطفہ, ٹھیک ہے, من نطفت امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. تو نطفہ سے امشاج بن گیا. Has been understood by early commentators to refer to the mixture of male and discharges. فیمیل ادھر یہ کہیں لکھا ہوگا. Modern authors have corrected this view and noted that this sperm is made by various components. When the Quran talks of a different components, it also informs us about that humans progeny کہتے ہیں نسل کو, will be formed from something extracted from this liquid. This is the meaning of the following verse. Then he made man's offspring from the essence of a despised fluid. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو پورا آف اسپرنگ کا سسٹم ہے وہ فلوئڈز کے تھرو جو ہے اس کو بنایا ہے. The Arabic word translated by the term essence. جی جی سر وہ لابی میں لوگ بیٹھے ہوئے ان کو آپ پلیز ان کرا دیں. اچھا میرے پاس تو یہاں پہ کوئی نہیں آ رہا لابی میں ان کروانے کے لیے. چلے علشمہ میں اور تم کلاس لے لیتے ہیں. کر دیتی ہوں سب کے ساتھ. چلو ایسے کرتے ہیں نا علشمہ, میں اور آپ بس 15 منٹ میں کلاس اوور کرتے ہیں, اور یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے, یہ میں شیئر کر دیتا ہوں گروپ میں نا, آپ شیئر کر دیں سب لوگ دیکھ لیں گے. بلکہ میرا یوٹیوب کا پیج ہے, اس کو آپ فالو بھی بے شک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو آپ یس نو مجھے کرتی رہو. ٹھیک ہے. اچھا تو امپلانٹیشن کیا چیز ہوتی ہے؟ Once the egg has been fertilized in the fallopian tube, it descends to lodge itself inside the uterus. ٹھیک ہے. This process is called the implantation of the egg. Implantation is a result of a development of
like roots in the soil draw nourishment from the wall of the uterus. ٹھیک ہے نا جی, وہ پھر ایک پروسیس شروع ہو جاتا ہے جس سے جو ہے وہ God fashioned humans from a clinging entity. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک clinging entity کے through سے بنایا. I do not think there is any reasonable translation of the word علق. ٹھیک ہے, خلق الانسان من علق, تو clinging entity جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں؟ علق کو. ٹھیک ہے, علق کے اور بھی بہت سارے مطلب ہیں, جیسے کلاٹ, بلڈ کلاٹ ہو گیا. علق کا ایک مطلب لیچ بھی ہے. لیچ وہ جانور ہوتا ہے چھوٹا سا, وہ انسیکٹ ہوتا ہے جو آپ کی اگر باڈی میں چپک جائے تو وہ خون چوسنا شروع کر دیتا ہے. تو جو بچہ جو ہوتا ہے وہ شروع میں ماں سے خون چوستا ہے نا. علق کہتے ہیں جس میں اللہ نے بے تحاشا محبت کو بھرا ہوا. خلق الانسان من علق, تو ایمبریو وہ اب بن گیا. ٹھیک ہے نا جی, the evolution of the embryo inside the maternal uterus is only briefly described, but the description is accurate because the simple word referring to it corresponds exactly to fundamental stages of its growth. This is what we read in the verse from the chapter Mu'minun. I fashioned the clinging entity into a chewed lump of flesh. ٹھیک ہے نا جی, مدغہ, chewed lump of flesh کس کو کہتے ہیں؟ ثم خلقنا العلقة مضغة. ٹھیک ہے نا جی, exactly to appearance of the embryo at the certain stage in its development. It is اچھا جی, مدغہ یہ correspond exactly to embryo بن جاتا ہے at the certain stage. ٹھیک ہے, اس کے بعد ثم خلقنا المضغة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما. ٹھیک ہے, اب وہ کیا بن گیا؟ اس کے بعد مضغہ کے بعد ہڈیاں بن گئی انسان کی, اس کو کہتے ہیں عظاما. ٹھیک ہے, ثم خلقنا ثم اس کے بعد ہوتا ہے ثم خلقنا المضغة لحمة فكسونا العظام, نہیں فكسونا العظام لحما, سوری فَكَسَّوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا, تو ہم نے جیسے کپڑے نہیں پہنا دیتے آپ کسی کو, اسی طرح آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, I fashioned humans by a clinging entity then into a lump flesh in proportion and out. تو اللہ تعالیٰ نے پورا ایک جو ہے نا وہ بتایا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَجَعَلَ لَهُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ, سمع ایئرز ہم نے بنائے اس کے, والابصار ہم نے اس کی آئیز بنائی, وافئدہ اور ہم نے اس کا ہارٹ بنایا. آج آپ سائنٹیفکلی دیکھ لیں تو وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو آواز آتی ہے انسان کا جو آرگن کام کرتا ہے وہ اس کے کان ہے. اسی لیے ماں کو یہ ہدایت دی جاتی ہے کہ آپ اچھے کام کریں, آپ جو ہے نا وہ اچھی چیزیں دیکھیں, آپ جو ہے وہ اچھا. اس کے بعد آپ کو قرآن کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ماں کو کہتا ہے کہ آپ قرآن پڑھیں, عبادت کریں, اس کا بچے کے اوپر پازیٹیو ایفیکٹ ہوتا ہے. جو ماں ہوتی ہے جو پریگننٹ ہوتی ہے اس کو یہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس کو بالکل کوئی سٹریس نہ دیں کیونکہ وہ بچے کو سٹریس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس بائبل, قرآن اینڈ سائنس میں اگر دیکھیں تو کریشن کے اندر کانٹرڈکشن ہے, وہ آپ پڑھ لیجئے گا. ایج آف ارتھ ہم نے بتا دیا ہے, لیکن وہ بھی کانٹرڈکشن ہے, اس کو بھی پڑھ لیجئے گا. ٹھیک ہے, فرعون کی لاش کے بارے میں بڑا مزدار قصہ ہے کہ جب اس کو پانی نے آ کے گھیر لیا تو اس نے فوراً سے کہا کہ میں ایمان لیتا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب پر. اس کے وقت اللہ تعالیٰ نے کہا الان, اب تم ایمان لے کے آ رہے ہو, فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ, آج ہم تمہارے جسم کو پریزرو کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً, تاکہ تم قیامت کے دن تک جو ہے وہ اس کو جان سکو, اور تمہاری یہ جو لاش ہے یہ ایک آیت کے طور پہ ابھرے گی, ایک نشانی کے طور پہ اور عبرت کے طور پہ لوگ دیکھیں گے. تو یہ کچھ عرصے پہلے, چند سال 150 سال پہلے جو ہے وہ
وہ تیرتے تیرتے جو ہے اس پہ آ گئی تھی، اللہ آپ کا بھلا کرے، ساحل سمندر پہ، پھر ڈسکور ہوئی تھی، اس کے بعد جو ہے وہ اس کو باقاعدہ جو ہے وہ اس کی جب جانچ پڑتال کی گئی تو اس کے جو ہے نا بیجز بھی لگے ہوئے تھے ریمسس دا سیکنڈ کے. تو ریمسس جو ہے نا فرعون کو کہتے ہیں. ریمسس دا سیکنڈ یہ وہی فرعون تھا جس نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ٹکر لی تھی، ٹھیک ہے نا جی، اور خدائی کا دعویٰ کیا تھا، وہ اسی دور میں تھا یہ. تو اس کا بھی ذکر قرآن میں آتا ہے. تو یہ بڑی، اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے مختلف کورس ہیں، اور اللہ آپ کا بھلا کرے آپ اس کو دیکھیں. اور یہ لاش آج بھی مصر کے میوزیم میں پڑی ہوئی ہے. تو اگر کسی کو اس طرح سے ایک اورینٹلسٹ ہے، وہ کہتا ہے اگر کسی کو اسلام میں ذرا سا بھی شک ہے تو فلائٹ پکڑیں اور سیدھا آپ جائیں مصر کے میوزیم میں، فرعون کی لاش دیکھیں اور اسلام قبول کریں، کیونکہ اسلام نے 1400 سال پہلے بتایا، جبکہ لاش وہ 100-150 سال پرانی جو ہے ابھی برآمد ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا جی. سو ہوپ آپ لوگوں نے لیکچر کو انجوائے کیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا اللہ تو